الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہاں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ہم اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ کوئی مسلمان امام وقت اور حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، وہ اسلامی معاشرے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت اور امیر کی اطاعت، اور امیر کی اطاعت سے جو ہے معاشرہ سنورتا ہے۔ امیر سے بغاوت کریں گے تو مسلمان مغلوب ہوں گے، دشمن غالب ہوگا، ایک نقصان۔ دوسرا نقصان، اگر امیر سے بغاوت کریں گے تو فرقہ بندی ہوگی۔ ہمارے سامنے اگر اسلامی تاریخ اگر ہو، خاص طور پر ابتدائی دور میں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کی تو وہیں پہ بنیاد پڑی اسلام میں فرقہ بندی کی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوب توجہ دلائی کہ امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر کی نافرمانی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کہ وہ حبشی ہو، انہیں آپ نے اتنا بتایا، دیکھنے کے اعتبار سے بالکل وہ خوبصورت نہیں، قبول صورت نہیں، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت کرو۔ فرمایا جو شخص امیر کی اطاعت سے اپنے آپ کو ہٹائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ من فارق الجماعت شبرا فمات فمیتته جاہلیہ، ایک بالش بھی اگر اپنے کو ہٹایا اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا تو وہ جاہلیت کی موت میں مرا۔ تو اسلامی معاشرے کا یہ بنیادی ستون ہے کہ حاکم وقت اور امیر جو ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی بغاوت کا اعلان نہ کرے۔ اسی لیے جمعہ کے خطبے میں جو 6 باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام نہیں کرنے کے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے ہیں اس میں تیسرا کام ہے بغاوت نہ کرو۔ خطبہ کون دیتا ہے؟ پچھلے اسلامی حکومت میں اور دارالخلافہ میں امیر خطبہ دیتا ہے، اور امیر یہی پیغام دے کے بھیجتا ہے کہ کیا کرو، بغاوت مت کرو۔ اس لیے کہ بغاوت سے بنیاد پڑتی ہے فرقہ بندی کی، بغاوت سے بنیاد پڑتی ہے دشمن کے مغلوب ہونے کی، پھر مسلمان غالب ہونے کی۔ مسلمان جب مغلوب ہوگا تو کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَإِن جَارُوا، اگرچہ کہ تمہارے ائمہ، تمہارے حکام تم پہ ظلم کریں۔ جار کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، ظلم کرنے کے باوجود بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان ان کے خلاف بغاوت کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآہ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، اگر کوئی امیر میں کوئی بری بات دیکھے تو صبر کر لے۔ کتنا بھی بڑا ظلم کیوں نہ کرے، کسی کو اجازت نہیں۔ ولا ننزع یدا من طاعتہ، اپنے ہاتھ کو ان سے نہ نکالے ان کی اطاعت سے، میں نہیں مانتا بلکہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ولا ننزع یدا، ننزع کہتے ہیں کھینچے نہیں، اس جماعت سے اپنے کو علیحدہ نہ کرے، من طاعتہم ان لوگوں کی اطاعت سے،
ولا ندعو علیہم، حاکم وقت چاہے وہ ظالم ہو اس پر بد دعا نہ کرے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جو ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کا اگر حاکم تم پہ ظلم کرے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس پہ تم بد دعا کرو. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ہم جو ہے کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو ہم پھیر دیتے ہیں، ان پہ مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ انا الملوک، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، مالک الملوک ہوں، قلوب الملوک فی یدیہ، سارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم بالرحمۃ والرأفہ، بندوں میں عام اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے معاشرے میں اللہ کی فرما برداری کا، تو حاکموں کے دل میں نرمی کا اور شفقت کا جذبہ ڈال دیتا ہوں. تو پھر کیا کرتے ہیں، محکوم اگر اطاعت گزار بنیں گے تو حاکم کے دل خود بخود نرم پڑیں گے، یہ ادھر سے ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اگر امت میں نافرمانی پھیل جائے تو وہ جو ظلم کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دل میں بالسخطۃ والنقمہ، ظلم کا اور تکلیف دینے کا جذبہ ہم اوپر سے ڈالتے ہیں. تو انہیں برا مت کہو، پھر کیا کرنا ہے، اپنا عمل درست کرو. یہ حدیث قدسی ہے، صحیح روایت ہے. تو ولا ندعو علیہم، ان پہ بد دعا نہ کرو. ولا ننزع یدا من طاعتہم، اپنے ہاتھ کو ان سے نہ نکالو کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کرتا، کسی کو اجازت نہیں. اسلامی معاشرہ اس سے بگڑتا ہے، کوئی آدمی جو ہے نا جماعت، اللہ کی مدد جماعت پر ہے، امت بننے پر ہے. امت کو توڑنے پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور امت یہیں سے ٹوٹتی ہے کہ امت پناہ جب بن جائے پھر اس میں سے کوئی کھڑے ہو کے کہے کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات. کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو اس کی بات مانے، لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں ما لم یأمروا بمعصیۃ، جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے. اگر حاکم اور ائمہ امام کوئی اگر گناہ کا حکم دے دے تو پھر کیا ہے، وہاں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کے ظلم پر صبر کریں گے. اور دوسرا وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، ہم اللہ سے اس کے لیے دعا کریں گے اے اللہ اس کے عمل کی اصلاح فرما اور ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرما، اور عافیت کے معاملے میں ہمارا عمل بھی درست فرما اور نیا صحیح حاکم بھی مسلط فرما. یہ تو بہرکیف ایک عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر حاکم وقت ہو یا ہمارا بڑا ہو، اس کے ساتھ ہم بغاوت نہیں کر سکتے، اگر کہ کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو. اسی لیے حجاج بن یوسف کتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے اکابر ہمارے اسلاف ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے جو ہے بغاوت نہیں کی، بیعت کر لی، بغاوت نہیں کی. یہ سوچنے کی بات. ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ کہ کیا ہے، برا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. سمجھ گئے؟ دوسری بات، جو حاکم وقت اور امام ہوتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو امام ہوتا ہے، چاہے یہ امام ہو چاہے وہ مسلمانوں کا امام ہو، امام وقت ہو، وہ کہتے ہیں کہ معصوم ہونا ضروری، وہ امامت کبریٰ ہے، یہ امامت صغریٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کریں اور وہ تم سے محبت کریں، جن سے تم ان کو مغفرت کی دعا دو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا ہے. اور تم میں بدترین امام وہ ہیں وہ جو تم ان سے نفرت کرو وہ تم سے نفرت کریں، تم انہیں بد دعا دو وہ تمہیں بد دعا دیں. مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ائمہ کی، حاکم وقت کی جو ہے اطاعت ضروری ہے جب تک کہ وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں. وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ. بعض مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جیسے گزشتہ یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن صرف ماننے کی چیز نہیں ہے، قرآن کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ماننا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ، ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں، ہم حدیث کی اتباع کرتے ہیں. یہ صرف بعض چیزیں محدود ہو جاتی ہیں، اسی لیے اتباع سنت کی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. آپ نے فرمایا میری اتباع میرے اقوال کی، میرے افعال کی، میں جس طریقے پہ تمہیں چلایا اس طریقے پر تم چلو. اب سنت سے مراد نبی کی سیرت ہے، اب سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حدیث پر پورے حدیثوں پہ آپ کی عمل نہیں کر سکتے کوئی. اسی لیے کوئی آدمی اگر کہے کہ میں حدیث کی اتباع کرتا ہوں، وہ اپنے دعوے میں جو ہے صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیثوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خالص آپ کے لیے ہیں، ہے نا. مہر آپ نہیں بنتے تھے، 9 نکاح کیے ہیں، 11 نکاح ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مہر نہیں باندھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہر معاف کر دیا ہے. سورہ احزاب کی آیت میں ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها یہ خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے ہے. من دون المؤمنین، ایمان والوں کو نہیں. ایمان والا اگر نکاح کرے گا تو مہر باندھنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں حدیث کو فالو کروں گا تو وہ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو فالو کرے تو وہ بھی مہر نہ باندھے. وہ بھی جو ہے کئی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے امت کو جس راستے پر چلایا اس راستے پر چلنا. والجماعت، جماعت سے مراد حضرات صحابہ کی جماعت اور قیامت تک صحابہ کی اتباع کرنے والوں کی جماعت. یہ بات یاد رکھیں، اس میں ہم اس کی اتباع کریں گے. اس میں ساری باتیں آتی ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر کئی مسائل ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں، ان تمام مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں. وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، اسی سے اہل سنت والجماعت کا لقب ہے کہ ہم سنت کی اور جماعت کی، جماعت مسلمین حضرات صحابہ نے اور حضرات صحابہ کے بعد ان کے ماننے والوں نے جو راستہ چلا اس راستے کی ہم اتباع کریں گے. من شذ شذ فی النار، اپنے کو جو جماعت سے علیحدہ کیا وہ جہنم میں گیا. وَنَجْتَنِبْ، بچیں گے ہم. وَنَجْتَنِبُ، ہم احتراز کریں گے، بچیں گے. الشذوذ، علیحدگی سے، میں نہیں مانتا اس چیز کو. والخلاف، اختلاف کو، اختلاف سے ہم بچیں گے. حالانکہ سنت سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، میں اس میں اختلاف کروں، ایسا نہیں کروں. والفرقۃ، فرقہ بندی کو، سنت اور جماعت سے ایک چیز دنیا میں چل رہی ہے، میں الگ اپنی ایک جماعت بناؤں اور ایک فرقہ بندی کا اضافہ کروں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے دین میں فرقہ بندی کی اور اپنے دین میں واضح دلائل آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. اہل کتاب کی حالت ہمیں سنائی کہ تم اس طرح مت کرو. تو اہل سنت والجماعت اسی سے ہے کہ ہم سنت کی اور جماعت صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اختلاف سے، علیحدگی سے، اور اپنے کو فرقہ بندی بنانے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، معاشرے میں جو انصاف والے، امانت والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. وَنَبْغَضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ظلم اور خیانت کرنے والوں سے ہم بغض رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ جن کو پسند نہیں کرتا میں بھی ان کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الظالمین، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتے. لہٰذا کسی سے تعلق رکھتا ہوں تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر، کسی سے مجھے نفرت ہے تو اللہ کی نفرت کی بنیاد پر. اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، میں بھی نفرت، آپس کی بنیاد پر نہیں. انصاف کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، لہذا میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من اعطى للہ، منع للہ، احب للہ، ابغض للہ فقد استکمل ایمان. محبت اللہ کے لیے، محبت اللہ، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے،
آپ کسی کو روک رہے ہیں دینے سے روک رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. یہ 4 باتیں جس میں پیدا ہو گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کی اور دوستی کی بنیاد صفات کو بنائیں گے. سمجھ گئے؟ صفات کو ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، خیانت ہے، لیکن نہیں ہم اس سے محبت نہیں کریں گے. تعلق رکھنا الگ چیز ہے، اس سے محبت کرنا گویا اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے میں اس سے محبت کر رہا ہوں. وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ. اپنے دین میں اگر کوئی سلامتی چاہتا ہے، اپنا دین اگر سلامتی سے رہے، اگر وہ چاہتا ہے تو یہ جملہ کہے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر. یہ جملہ سیکھ لینا چاہیے. کن چیزوں میں؟ اشتبہ علینا علمہ، جس چیز کا معنی ہمیں شبہ میں ڈال دے، جو چیز ہمیں شبہ میں ڈال دے اس کے بارے میں ایک ہی جملہ ہماری زبان سے نکلے، اللہ بہتر جانتے ہیں. سمجھ رہے؟ تقدیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. الف لام میم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی قرآن میں ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. اسی میں ہمارے دین کی سلامتی ہے. سمجھے؟ دین کی جو باتیں عقل کی سطح سے اوپر کی ہیں ان باتوں میں اگر کبھی بات آ جائے نا تو اس میں سیدھے، اسی لیے قرآن پاک میں بار بار یہ بات کہی گئی، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، بغیر ہدایت کے وہ اپنے خیال کی اتباع کرتا ہے. ان ٹاپکس میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنے خیال سے، میرا خیال ہے ہاتھ سے مراد وہ ہے، میرا خیال ہے تقدیر کے معنی یہ ہے، میرا خیال یہ ہے. ان خیالات آدمی جب چلاتا ہے، اسی لیے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں بغیر علم کے بغیر بات کرنے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. علم کے بغیر بات کرنے میں اب دیکھیں سب سے زیادہ محتاط. دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو میں نے دیکھا، بغیر علم کے بات کرنے والے، کسی چیز کا علم نہیں اس پہ بات ہی نہیں کرتے تھے لوگ. یعنی محض عقل کی بنیاد پر کسی ٹاپک پہ اگر آدمی گفتگو کرے سوائے گمراہی کے دروازوں کی اور کوئی چیز نہیں سوائے. اسی لیے ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ آیا آپ کی خدمت میں، کتاب اللہ میں دیکھا، سنت رسول میں اس کو دیکھا، تلاش کیا، نہیں پایا اس کا حل. انہوں نے اجتہاد کیا، پھر فرمایا دیکھو یہ میرا اجتہاد ہے، اگر اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ میں نے غلطی کی ہے تو یہ میری طرف سے، اللہ مجھے معاف فرمائے. یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے. اصحاب کہف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دیا، قل کہہ دو ان سے اللہ اعلم بما لبثوا، جتنا وہ ٹھہرے نا اللہ جانتے ہیں. تمہیں اس ٹاپک پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس مقصد کے لیے وہ قصہ سنایا اس مقصد پہ غور کرو. کتنا ٹھہرے، کہاں ٹھہرے، کیسے ٹھہرے، یہ باتوں پہ تم نہیں جائیں. اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، اس چیز کا علم صرف اللہ کو ہے. اسی لیے یہ بھی ہمارا عقیدہ بنے وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو چیز تمہیں شبہ میں ڈال دے. قبر کا عذاب ہے، کیسے ہوگا، اللہ ہی جانتے. بھائی اس میں دین کی سلامتی ہے. اپنا ایمان اور اپنا دین اگر کوئی سلامتی میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ جملہ ہے کہ سیدھی بات، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی کیفیت کو بیان کیے، اللہ بہتر جانتے ہیں. تعویل بھی نہ بیان کرے، ہم کیفیت تو جانتے نہیں. وَنَرَى، ہم جائز سمجھتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے، ہم جائز سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے. المسح علی الخفین فی السفر والحضر، موزوں پر مسح کرنے کو سفر میں اور حضر میں. یہ تو فقہی مسئلہ ہے، عقائد میں کیوں لایا گیا؟ ایک سوال ہے ہمارا. یہ تو اس کی تفصیلی بحث ہے. مسافر اگر ہیں 3 دن 3 رات، مقیم اگر ہیں 1 دن 1 رات، موزے پر مسح کریں گے. موزہ کیسا ہو، اس کی حد کیسی ہو، کب وہ مدت شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، کب مسح ٹوٹتا ہے، یہ ساری بحث فقہ کی ہے. لیکن یہ یہاں سبجیکٹ نہیں ہے. یہ بات اس لیے آئی یہاں پر عقائد میں کہ قرآن پاک کی آیت ہے صاف طور پر، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پیر دھو، ہے نا. یہ اللہ کی کتاب میں صاف ہے. یہ مسح کیسے آ گیا بھائی؟ اسی اللہ کی کتاب میں ایکسٹرا اضافہ ہے.
لہذا بعض لوگ مسح علی الخفین کو مانتے نہیں. ساکس پہ مسح اور چمڑے کے موضوع پہ مسح یہ اس وقت کی ایک نئی ٹاپک ہے، یہ الگ ہے. لیکن بعض لوگ خف یعنی موضع پر مسح کو بھی نہیں مانتے. وہ ان کی دلیل یہ ہے اللہ کی کتاب پر زیادتی ہے. اللہ کی کتاب میں ہے کہ پیر دھو، سیدھی بات ہے. لہذا یہ مسح کرنا کہاں سے آ گیا؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہماری دلیل یہ ہے یعنی اہل سنت والجماعت کی دلیل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تواتر کہتے ہیں ایک روایت کی ایک ایسی مقدار جو مقدار سے وہ بات ہمیں پہنچے اس کا درجہ قرآن پاک کی آیت کا درجہ برابر ہو جاتا ہے. سمجھ میں کوئی کبھی سنے آپ کہ یہ بات حدیث میں تواتر کے درجے تک پہنچی ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن کی آیت کا انکار جس طرح کفر ہے اس طرح اس چیز کا انکار بھی وہیں تک لے جائے گا ہمیں. بات اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے یہ کیا، پھر تابعین نے سب کرتے آئے ہیں. یہ چیز تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے. فضیلت الشیخین، مسح علی الخفین، یہ جو ہے اہل سنت کا شعار ہے کہ 4 خلفاء ہیں اس میں شیخین کو فضیلت دیں گے. کون شیخین؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ. شیخین جو ہے نا 2 بڑے شیخین فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، اور پھر تصوف میں الگ ہیں. ہر لائن میں شیخین الگ الگ ہیں، پھر حدیث کی لائن میں بھی الگ ہیں. اس طرح خلفاء راشدین میں بھی یہ شیخین ہیں. تو بہرکل یہ مسئلہ کما جاء فی الاثر، جس طرح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں حضر میں خوب کیا کیا. ایک بات سمجھ. دوسری بات، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے وضو کرو. ایک کیا کرو؟ چہرہ دھو. فاغسلوا وجوہکم، غسل دھو اپنے چہروں کو. وایدیکم، دھو اپنے ہاتھوں کو. وامسحوا، یعنی دھو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھونا. پھر دوسرا جملہ وامسحوا، مسح کرو اپنے سر کا. وارجلکم، اپنے پیروں کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کا مسح کرنا ہے، دھونا نہیں ہے. پیر کا مسح ہے، دھونا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نہیں مسح کرو. وامسحوا برؤسکم وارجلکم، ظاہر قرآن پہ اس کو محمول کیا. نہیں، دھونے کا حکم قرآن میں ہے. یہ بھی صحابہ نے دیکھے سے، اس کی کئی دلیلیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان صحابی کی ایڑی کو دیکھا جو وضو کر چکے تھے لیکن خشک تھی. آپ نے فرمایا دیکھو خشک ایڑی بہت بڑی اس کی ہلاکت ہے. خشک ایڑی کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے. ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. سر کا مسح ہم کرتے ہیں تو کئی حصہ خشک ہوتا ہے. اگر پیر کا مسح اگر رکھ لیں تو ظاہر سی بات ہے ایڑی تو خشک رہے گی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اہتمام کہ پیر اتنا دھو کہ کوئی خشک نہ رہے، تو یہ بات یہ ہے کہ دھونے کا حکم ہے. والحج والجہاد ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برهم وفاجرهم الى قیام الساعة. اس کو مختصر سمجھے. حج اور جہاد ماضیانی جاری رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے. حج امت پر قیامت تک فرض ہے. کیوں؟ دیکھو نا، حج اور جہاد یہ سفر سے ہوتا ہے. جہاد کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. اب حج میں ایک امام ہوتا ہے، امام کے ساتھ سفر حج ہوتا ہے. جہاد میں بھی ہوتے نہیں ہوتے، ایک امام ہوتے ہیں. لہذا یہ بات گزشتہ عرض کر چکی ہے کہ ہم فرقے کون کون ہیں اس کو ہم جاننے کی ضرورت نہیں. ایک فرقہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے حج کے لیے جہاد کے لیے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے. امام معصوم صرف نبی ہو سکتے ہیں. ایسا امام جو گناہ سے بالکل پاک صاف ہو، اس کی سرپرستی میں حج کا سفر کر سکتے ہیں، اس کی سرپرستی میں یہ جہاد کر سکتے ہیں. لہذا اب امام معصوم ہے نہیں، امام رضی امام مہدی غائب ہو چکے ہیں. لہذا حج ختم ہے قیامت تک کے لیے اور جہاد بھی اس طرح ختم ہے. ایک فرقہ چلا ہے اس طرح. امام طحاوی اس کے رد میں یہ عقیدہ لائے ہیں حج قیامت تک باقی ہے، جہاد قیامت تک جاری رہیں گے. مسلمانوں کے اولو الامر، مسلمانوں کا جو امیر ہے، چاہے وہ فاجر ہو یا فاسق ہو یا نیک ہو، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
اگر کسی حج گروپ کا اگر امیر اگر گنہگار ہو، اس کے ساتھ اگر لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کا حج اللہ قبول کرتے ہیں۔ محض ان کا امام گناہگار ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا حج رد نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام گنہگار ہوگا تو کسی کا نہیں، اسی لیے یہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ معصومیت۔ معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء علیہ السلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، ہم نہ معصوم ہیں محفوظ ہیں۔ ہم جو ہے نا معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام صرف معصوم، حضرات صحابہ ان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت فوراً ان کی تنبیہ فرماتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، محفوظ ہیں وہ۔ لیکن بعض لوگ اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، اسی لیے اس امامت کے لیے بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ امام معصوم آئیں گے۔ جب وقت شروع ہوتا ہے 6:30 بجے، کوئی امام معصوم نہیں، کھڑے ہو کے الگ الگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سنا سمجھ لیے، جو سمجھے وہ اتنا سمجھ لیں، جو نہیں سمجھے آگے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل معاملہ ہے، ایمانیات کی بات ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کرامن کاتبین پر۔ کرام لکھنے والے، دو معزز فرشتے، نام نہیں ان کا، جو سائڈ میں جو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین نام نہیں ہے، فرشتے ہیں کرامن، بڑے بزرگ معزز، بڑے کرام مکرم بولتے نہیں، کاتبین لکھنے والے دو بزرگ فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، ہماری نگہبانی کے لیے اللہ نے متعین کر دیے۔ اس کا عقیدہ ہم رکھنا ہے۔ دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ نیکی برائی جب ہوتی ہے تو فوراً لکھ لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کرنے پہ لکھتا ہے۔ یہاں عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ جانتے ہیں۔ ایک مسلمان دل میں ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلا؟ حالانکہ عمل کرنے پہ لکھنا چاہیے لیکن ارادے پہ کیسے اس کو؟ یہاں یہ عقیدہ بنانا ہے کہ یہ غیب کا علم اس کو نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ فرشتے کو بھی نہیں، اللہ ہی کو ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے جسم اس کی روح سے خوشبو پھوٹتی ہے، مہکتی ہے اس کی خوشبو، اس خوشبو سے وہ فرشتہ پہچانتا ہے، وہ یہ صاحب نیکی کا ارادہ کیا، لکھ لیتا ہے۔ صدقے کا ارادہ کیا، ابھی ارادہ ہی کیے ہیں، دل ہی دل میں، کسی کو پتا نہیں، پڑوس میں بیوی بیٹی اس کو بھی پتا نہیں، جیسے ہی ارادہ ہم نے کیا اندر سے خوشبو مہکی، وہ فرشتہ محسوس کر کے لکھ لیتا حضرت نے ارادہ کیا ہے نیکی کا، نیکی پر 1 اجر، اب صدقہ دینے پہ 2 اجر۔ تو لہذا کرامن، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ کیا ہے؟ لکھ رہے ہیں۔ بہت ہی قرآن پاک یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ متعین ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی روایت ہے کہ 2 فرشتے دن کے لیے، 2 فرشتے رات کے لیے، ہے نا، عصر کے وقت جو ہے دن کے فرشتے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیف ترکتم عبادی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیسے چھوڑا آپ نے میرے بندوں کو، کس حال میں؟ اور فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون، آئے تب بھی نماز میں تھے، گئے تب بھی نماز میں تھے۔ اچھا کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، کیوں ان لوگوں کو پیدا کریں گے، خامخواہ لڑیں گے، خون بہائیں گے، وہ بتانے کے لیے تم نے اعتراض کیا تھا نا، دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں آتے جاتے، یہ اس کا عملی جواب ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ملک الموت پر بھی۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، الموکل جو مقرر کیا گیا، کیوں؟ بقبض ارواح العالمین، عالم والوں کے ارواحوں کو قبض کرنے پر۔ جتنے بھی دنیا میں ارواح ہیں، جتنے بھی ارواح ہیں عالم میں، جتنے بھی ارواح ہیں، ان سب کی روحوں کو لینے کے لیے، قبض کرنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ متعین کیا، اس کو کہتے ہیں ملک الموت۔ ملک الموت کا کام صرف روح نکالنا ہے، لے جانا لانا جو ہے نا، لے جانا جو ہے نا وہ الگ فرشتے ہیں۔ مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت جب روح نکالتا ہے نا تو رحمت والا فرشتہ بازو ہوتا ہے، وہ نکال کے اس کو دیتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے رحمت والا فرشتہ۔
بدکار اور گنہگار جب ہوتا ہے تو اس کے پڑوس میں وہ جو کون ہے عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے، ملک الموت اس کی روح نکال کر اس کے حوالے کرتا، وہ فرشتہ لے کے جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ملک الموت ہی روح قبض کر رہے ہیں وہ لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہاں یہ عقیدہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی کہ مفتی صاحب کی روح نکالنے کے بجائے مولانا کی روح نکال دے، جنرل مولانا، جنرل مفتی صاحب ہے، کسی کی بھی روح نہیں، مطلب ہو سکتا نا، ارے کیوں چلا گیا، کیوں چلا گیا، اللہ کی طرف سے متعین تھا، وہ لے کے گیا، وہ حکم کا فرما بردار ہے نا، حکم کا فرق ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے، وقت آیا تو فوراً اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ روح ہو اس کی۔ اب حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے کہ نیک لوگوں کی فرشتے روح کیسے لے جاتے ہیں، برے لوگوں کی فرشتے کیسے لے جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی جو روح ہے اس کو کہاں رکھیں گے؟ ان الابرار لفی علیین، علیین کوئی جگہ کا نام، علیین ایک مقام ہے، جغرافیہ میں نہیں دیکھنا ہے کہاں ہے، علیین ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ لَفِي سِجِّينٍ، سجین بدکاروں کی، یہ عالم برزخ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ تین عالم ہے نا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم برزخ جو ہے دنیا اور آخرت کے درمیان کا عالم ہے، یہ غیب کی چیز ہے، جس کو اللہ کی قدرت پر کامل یقین ہو وہ سمجھ سکتا ہے، ایسا ایک عالم ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے، ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ تھا اس کو دنیا سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب ہم دنیا میں آ گئے تو اس کو عالم برزخ سمجھ میں نہیں آتا، کتنا بھی بولو عقل سے، بس ماننے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں۔ لیکن جب عالم برزخ میں جب جائے گا اس کو وہاں جنت جہنم سمجھ میں نہیں آئیں گے، وہ سیدھی بات ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں تو وہیں کی دنیا اسے سمجھ میں آتی ہے، یہاں کی دنیا سمجھ میں نہیں آتی اس کو۔ فوراً یہی بات سے بارہ شروع ہوئی، عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، قبر کا عذاب حق، قبر کی راحتیں بھی حق۔ قبر کی راحتیں حدیث میں سنتے ہیں، جنت سے بستر لایا جائے گا، خوشبو لائی جائے گی، ہے نا، کھڑکی کھولی جائے گی، قبر کی راحتیں لذتیں، یہ بھی حق۔ قبر کے عذابات یہ تو ہم سنے ہی ہیں، یہ بھی حق ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، بغیر کسی تعویل کے اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ بعض اہل عقل، اہل فلاسفہ نے اس کا برابر انکار کر دیا ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں۔ کیوں انکار کیا؟ ان کی ایک دلیل یہ ہے، دیکھو جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جسم میت بنتا ہے، میت کو نہ حس ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، بے حس بے جان ایک لاش، اسے نہ راحت کا ادراک ہے نہ لذت کا ادراک ہے نہ تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ عقل سے سوچے تو یہی بات ہے نا، ایک بے جان لاش، اس کو نہ راحت کی لذت ہے، اسے اے سی چلاؤ ٹھنڈ ہوتی، اسے اگر خوب گرم ہیٹر چلاؤ گرمی ہوتی، لہذا یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ عذاب قبر ہے نہیں کوئی چیز صاف۔ عذاب قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ عذاب قبر کا انکار رسالت پر انگلی اٹھانا ہے، گویا وہ دوسری زبان میں کہتا ہے کہ نبی نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے آپ بات، یہ عام ذہن بنا ہوا ہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ ایک بار ایک صاحب سے بات ہوئی، مختلف باتوں سے سمجھایا گیا، دیکھو بھائی سمجھ لیں اس بات کو، آخری میں کہا دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے کہیں ہمارا وہ معاملہ ان کو آنا ہو جائے۔ جس کو اللہ کی قدرت پر کامل یقین ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اور دیکھیں وہ ان کا صاف عقل سے ایک چیز سوچتے ہیں، عقل بات کیا ہے معلوم، عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے وحی دی ہے، عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے وحی دی ہے۔ وحی اس لیے نہیں دی کہ ہمیں عقل چلائیں، فرق ہے۔ قرآن اور حدیث اس لیے نہیں کہ میں اپنی عقل چلاؤں، بلکہ قرآن اور حدیث اس لیے کہ میں اپنی عقل صحیح کروں۔
بس اتنا ہی سمجھنا ہے. اپنی عقل کو درست کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ہے. اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے قرآن اور حدیث نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ ساری بنیادیں یہیں پہ آئی. عذاب قبر کا انکار، پلصراط کا انکار، یہ ساری چیزوں کا یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے دیدار کا انکار، یہ ساری چیزوں کی بنیاد یہیں پہ پڑی کہ آدمی ان چیزوں کو اپنی عقل پہ لیتا ہے. اللہ نے عقل انسان کو دی، بہت بڑی نعمت ہے. کیوں دی؟ ایک حد ہے اس کے استعمال کا. انسان کی طبیعت جب غلطی کرتی ہے تو عقل رہبری کرتی ہے. اس میں ہاتھ مت ڈالو، یہ جلائے گی. سردی ہے چلو گرم کپڑے پہنیں، گرمی ہے چلو فین چلائیں. طبیعت کے لیے تقاضے جب پیدا ہوتے ہیں عقل رہبری کرتی ہے. عقل جب راستہ بھٹکتی ہے تو اسے رہبری کون کرتی ہے؟ اللہ کی کتاب وحی کرتی ہے. اسی لیے عذاب قبر برحق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. لہذا اس کا انکار رسالت کا انکار ہے صاف طور پہ سمجھے. آدمی نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کا کیا انکار کرنے سے کیا کیا چیزیں ممکن. نعوذ باللہ آدمی یہ کہتا ہے ایک معنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے. اسی لیے عذاب قبر برحق. چلو بھی یہ اس کا ایک جواب ہے. جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں بھی. اچھا اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات ایک طرف رکھ لیں، آپ کی بات یہ ہے کہ انسان کا جسم جب روح نکل جاتی ہے لذت اور عذاب اس کا ادراک اس کے اندر نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن ایک اصول ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کو نہیں دکھائی دیتی اور انسان دیکھتا بھی نہیں لیکن اسے مانتا ہے. مانتا نا؟ بہت سی چیزیں ہیں. ایک صحابہ ہے، حضرت مجھے جن کا اثر ہوا ہے. کچھ کہاں ہے جن؟ مانتے مان کے جو ہے کچھ تعبیر لکھ کے دیتے ہیں، کچھ پڑھو یہ کرو وہ کرو. جن اگر کسی آدمی کو جن کا اثر ہوا ہے تو جن نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی مانتا ہے. سب سے کیوں یہ چیز لیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لاتے تھے. آتے نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھتے تھے. پڑوس میں صحابہ بیٹھتے تھے لیکن کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا لیکن پھر بھی مانتے نہیں مانتے تھے. حالانکہ جبرائیل نہ دکھائی دے رہے نہ کوئی دیکھتا ہے پھر بھی مان رہے ہیں. اس سے ایک مثال لے لیں عقل میں سمجھ میں آنے والی. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، خواب میں چلا رہا ہے یا رو رہا ہے یا بھاگ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ہنس رہا ہے. پڑوس میں کوئی بھی سو رہا، اس کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا کر رہا ہے نا. اسی طرح عذاب قبر برحق ہے. اب کیسے عذاب قبر ہوگا؟ اب یہ ایک سوال ہے. ہمارے جسم سے جو روح نکلتی ہے موت کے وقت، کیا وہ روح اللہ لوٹائیں گے دوبارہ؟ وہ تو حشر میں لوٹائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، روح نہیں لوٹائی جائے گی عالم برزخ میں. پھر کیسے تکلیف کا اور لذت کا ادراک اسے پہنچائیں گے؟ اس میں عقیدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے کہ اسے تکلیف یا اسے راحت پہنچانے کے لیے اس کی جسم کے اجزاء میں ایک خاص قسم کی حیات اللہ رب العزت پیدا کریں گے جس سے وہ نعمتوں کی لذت کو اور عذاب کی تکلیف کو محسوس کرے گا. قرآن کی آیت ہے نا، یہ جو شہداء ہیں یہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں. عالم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہیں اور وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. ہر ایک کی حیات الگ الگ ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ ان کو شہداء زندہ ہیں. حیات کیسی کہ برابر حیات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ان کی حیات کو ہماری حیات کو کوئی، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، کیا برابر ہو گئے؟ پتھروں میں موتی اور پتھر میں ایک جو ہے ہیرا ہے اور ایک عام پتھر ہے، دونوں برابر ہو گئے حالانکہ دونوں جنس کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. تو جنس کے اعتبار سے انسان انبیاء بھی ہیں ہم بھی ہیں لیکن مقام ایسا ہی ہے جیسے پتھروں میں ہیرے جواہرات کا مقام ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو لہذا عذاب قبر حق ہے اور قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہے. اس کا انکار گویا یوں سمجھنا ہے کہ میں اللہ کی قدرت کو نہیں مان سکتا. اللہ حفاظت. وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر، لمن کان لہ اہلا، جو اس کا مستحق ہے یہ ہوگا. عذاب قبر کا جو مستحق ہے اسے عذاب قبر ہوگا. اب اس کی تفصیل حدیث میں وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ، منکر نکیر کا جو سوال ہوگا نا، منکر نکیر آئیں گے سوالات کریں گے عن ربہ ودینہ ونبیہ، من ربک ما دینک من نبیک. یہ جو سوالات ہوں گے کون تمہارا رب
کون تمہارا دین کیا ہے تمہارا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. علی ما جاءت به الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ، صحابہ سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے یہ حق ہے، بغیر کسی تعویل کے. اس کی کیفیت سیدھے سیدھے بولنا ہے، وہ کیفیت ہم نہیں جانتے، تعویل ہمیں نہیں کر سکتے، بل اللہ کے نبی نے جو بتایا اتنا ہم مانتے ہیں. بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عذاب قبر سے. اسی لیے فرمایا والقبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس پر گزرتے تو سب سے زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ ایک زندگی ہے وہاں پر. قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہے. اس کی ایک مثال لے لیں. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون و فرعونیوں کو عذاب نے آ پکڑا، تباہ ہو گئے. النار یعرضون، آگ، یعرضون پیش کی جائے گی، علیہا ان لوگوں پر، غدوا وعشیا صبح میں اور شام میں. کب تک؟ ویوم تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک. قیامت کے قائم ہونے تک صبح شام ان لوگوں کو آگ پیش کی جائے گی. یا قرآن کی آیت ہے. تو کہاں پیش کی جائے گی؟ عالم برزخ میں ہی پیش کی جائے گی. جس طرح شہیدوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہیں، اس طرح نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. علامہ ابن قیم نے بڑی اچھی کتاب لکھی، کتاب الروح. عجیب عجیب واقعات لکھیں. ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، برزخ ہم لوگ کبھی برزخ میں نہیں جا سکتے، برزخ والے کبھی یہاں نہیں آ سکتے. اگر شب برات میں نانا آتے ہیں گھر میں، چلو حلوہ پکا کے رکھو، دادی آتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ روح آتے، اگر نیک ہیں تو وہاں سے چھوڑ کے کیوں آئیں گے بھائی اس دنیا میں؟ پہلے تو گئے. اگر وہ برے ہیں تو ان کو چھوڑا کیوں جائے گا یہاں آنے کے لیے؟ یہ عقل میں بات آئے گی نا. یہ سارے جاہلی عقیدے ہیں بالکل. ہاں لیکن یہ چیز غلط نہیں ہے، یہ چیز حق ہے. کیا؟ برزخ منکشف ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے برزخ کھل جاتا ہے کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے. برزخ کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ وہ ہمالیہ کی ادھر ہے بول کے، ایسا جغرافیہ میں بتا نہیں سکتے، بلکہ برزخ ایک مقام عالم ہے مستقل. ابن قیم نے اس پر بڑی روایتیں لکھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مغرب کے وقت میں بدر کے کنویں کے پاس پہنچے. مغرب کا سورج ڈوب رہا تھا، بدر کا کنواں تھا. جیسے ہی وہاں پہنچے ایک لاش اندر سے نکلی. اس نے کہا اسقنی یا عبداللہ، عبداللہ مجھے پانی پلاؤ. حضرت عبداللہ نے جب دیکھا نا، ہوش ان کے اڑ گئے، بس وہیں بے ہوش ہو گئے اونٹنی پر. وہ اونٹنی بھی ایسی بدکی کہ سیدھے مدینہ منورہ واپس آئی. ہوش آنے کے بعد انہوں نے سنایا واقعہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، انہوں نے اعلان کیا مغرب کے بعد ادھر کوئی نہ جائے. تو برزخ کبھی کبھی منکشف ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ لوگ یہاں گئے ہم وہاں چلے گئے. کبھی کبھی منکشف ہو جاتا ہے عالم برزخ، کبھی کبھی کھل جاتا ہے. ایک الامام ابی دنیا اب ابن ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے برزخ سے آنے والوں کے واقعات. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، کسی کو پڑھنی ہے تو میرے پاس ہے لیں. ان کتاب دینے والا بیوقوف ہے، لے کر واپس کرنے والا اس سے بڑا بیوقوف ہے. ہمارے استاد بولتے تھے، اسی لیے میں نے تیگی کتابیں نہیں دوں. لیکن آپ لے لیں برزخ سے واپس آنے والوں کے واقعات. ہاں اس پہ حدیث کے حوالے سے انہوں نے، حدیث کے حوالے سے اور خلفائے راشدین کے زمانے کے، انہوں نے وہ سارے واقعات جمع کیے ہیں جو برزخ میں چلے گئے پھر وہاں سے واپس آئے. کبھی کبھی اللہ رب العزت کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ سب سے بڑی حدیث تو وہ ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے نا، کہ ایک عورت ایمان لے کے آئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، ام سعید کا انتقال ہو گیا. حیات الصحابہ میں قصہ ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے. انہوں نے کیا سوچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا کریں. آپ نے فرمایا اس کی ماں کو اطلاع دو، انتقال ہو گیا ہے. تو جا کر انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو کہ میں کچھ کمرے میں گئی، دروازہ بند کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور کچھ اللہ کی کلمات پڑھ کر اس نے دعا کی. وہ حدیث میں ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ، میں نے تیرا دین قبول کیا ہے، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. لیکن یہ لوگ جو ہے نا
مجھے تانا دیں گے کہ دیکھ تو دین چھوڑا جس کی وجہ سے تیرا بیٹا بھی گیا، اللہ اس کو تو قادر ہے قیامت میں زندہ کرنے پر، لیکن آج بھی تو کر سکتا ہے، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تو اپنے ان کلمات کی برکت سے زندہ کر دے۔ چنانچہ جو بچہ اٹھا، وہ جو کپڑا حضرت انس ڈالے تھے نا، اٹھایا، کہا حضرت انس سے کہنے لگا انس بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، پھر وہ زندہ رہا۔ حضرت انس فرماتے ماں کا پہلے انتقال ہوا، بعد میں اس کا انتقال ہوا، اور ابن ابی دنیا نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ تو بہرکیف برزخ ایک مستقل عالم ہے، یہ غیب کی چیز ہے، وحی سے بتائی گئی ہے، ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی، اسے تسلیم کرنا اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان لانا ہے۔ وجزاء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارے عملوں کا بدلہ ہوگا، ہمارے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دیں گے۔ یوں نہ سمجھیں کہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ہر اچھے عمل کا ہر برے عمل کا بدلہ اللہ دیں گے۔ مطلب یہ ہے اللہ عادل ہے، انصاف والے ہیں، اپنے انصاف کا اپنے عدل کا ظہور قیامت کے دن کریں گے۔ کیسے کریں گے آپ سنیں، اللہ رب العزت اپنے عدل کا اظہار کیسے کریں گے؟ جو آدمی اچھے کام کر کے آیا، جو آدمی برے کام کر کے آیا، دو میں سے ایک، اس کا ایک نتیجہ رہے، اس کا ایک نتیجہ۔ اچھے کام کرنے والے کو کوئی بدلہ نہیں دینا، برے کام کرنے والے کو کوئی پکڑ نہیں ہو، یہ تو اللہ کی عدل کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن میں صاف فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، نہیں چھوڑ دیا نہیں، بلکہ اس کو کھڑا کریں گے۔ بلا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، ہم کھڑا کریں گے اور اسے اٹھائیں گے اور اسے پوچھیں گے، وَقِفُوهُمْ، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ہم پوچھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا عادل نہ ہونا لازم آئے گا، اور اللہ عادل والے ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ تو اللہ کے عادل کا تقاضا کیا ہے؟ انسان جو بھی اچھے کام کر کے آیا، محنت کر کے اسے اچھا بدلہ دیں گے، برے کام کر کے آیا اسے پکڑ کریں گے، اس کے لیے مرنے کے بعد اٹھنا ضروری ہے۔ اٹھے گا نہیں تو کیسے دیں گے پھر؟ یہ عقیدہ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ اٹھنا ضروری ہے۔ اب اٹھنے کے بعد بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے اس کو، بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کریں گے، انصاف کا ترازو، اور اسے جو اچھے کام کرے اسے عزت دیں گے، عزت دینے کے لیے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، اور جو برے کام کر کے آیا اسے ذلیل کرنے کے لیے بائیں ہاتھ میں دیں گے، بلکہ پیٹھ پیچھے بلا ہاتھ دے کر اسے دیں گے۔ یہ سارے عقیدے اللہ رب العزت کے صفت عدل پر قائم ہوں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے جزاء الاعمال یوم القیامہ۔ قرآن کی کثرت سے آیتیں ہیں، کثرت سے اس بات پر آیتیں ہیں، یہاں لکھے ہیں مالک یوم الدین، اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، وقت نہیں ہے، قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں، اللہ ہمارے اعمال کا بدلہ اس پر دیں گے۔ والعرض، یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، تم صف بنا کے کھڑے رہو گے اپنے پروردگار کے پاس۔ لقد جئتمونا، اللہ کہیں گے آگے ہی نہیں آگے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلے ہم نے پیدا کیا آج بھی اس طرح کھڑے ہو۔ کیسے کھڑے ہو؟ حفاۃ عراۃ غرلا، مختون غیر مختون کھڑے ہیں، ننگے کھڑے ہیں، پیر میں چپل بھی نہیں ہے، جیسے تم دنیا میں گئے ایسے تم آ گئے ہو۔ یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے، اس پیشی کا استحضار ہونا ہمارے عمل کو درست کرتا ہے، یہ عمل کو درست کرتا ہے۔ والحساب، حساب بھی اللہ رکھیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم پڑھو اپنا نام اعمال، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو آسان حساب نصیب فرمائے۔ آسان حساب یہ ہے کہ رحمت والی نگاہ ڈالیں گے نام اعمال پر، کہیں گے جا بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وقرأت الکتاب، تمہارے نام اعمال کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ والثواب والعقاب، ثواب اور عقاب کو بھی، یعنی پکڑ اور بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ والصراط، الصراط کا عقیدہ بھی حق ہے۔ بعض یہی فلاسفہ معتزلہ ان لوگوں نے یہاں بھی مسئلہ اٹھایا، کہنے لگے پل صراط کی کوئی چیز نہیں۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا پل صراط پر سے گزارنا، پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، حدیث سے بات ثابت ہے۔ پل صراط، اس پر سے گزرنا ایمان والوں کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ ایمان والوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ کتنی اچھی بات ہے، نہیں لگ رہی؟ سب ہو، یہ تو صحیح ہے۔ عقل سے، اسی لیے دین عقل کا نام نہیں ہے، عقل کو تابع کرنا۔ سیدھی بات کہتے ہیں
ایمان والوں کو اس پر سے گزارنا گویا انہیں تکلیف دینا ہے، اور اللہ ایمان والوں کو تکلیف نہیں دیں گے، لہذا پل صراط کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزرنا ہو۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس پر سے گزرے گا۔ صحابہ ڈر گئے، کیا ہوگا پتہ نہیں کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، تقوی والوں کو ہم وہاں سے نجات دے دیں گے، تقوی والوں کو ہم وہاں سے، سورہ مریم کی آیت ہے، تقوی والوں کو ہم نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ظالمین کٹ کٹ کے وہاں سے گریں گے۔ حدیث میں آتا ہے پل صراط بچھائی جائے گی جہنم پر، اس میں ایمان والے، بعض ایمان والے بجلی کی چمک کی طرح دوڑیں گے، بعض گھوڑے کی رفتار کی طرح دوڑیں گے، بعض ایسے ہوں گے، سورہ حدید کی آیت ہے نا، یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، اپنے ایمان کے نور کے سائے میں دوڑیں گے، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، سالوں کی مسافت جو ہے نا بجلی کی چمک جس طرح ہوتی ہے اس طرح پوری ہو جائے گی، لیکن وہ کس کے لیے بچھائی اصل جائے گی؟ نافرمانوں کے لیے، گزرتے گزرتے وہاں سے کٹ کٹ کروائیں گے۔ لہذا والصراط حق، صراط حق ہے، اس کا عقیدہ ہمیں بنانا ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث سے چیز ہے۔ والمیزان، تولنا، یہ بھی عقیدہ حق ہے۔ کیوں یہ عقیدے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ عقل، دیکھو نا، یہی بھی فلاسفہ نے یہی یہ بات کی، عقل سے بات کیا ہے؟ اللہ کو بندوں کے سارے اعمال پتہ ہیں، کیوں تولیں گے؟ اللہ بیکار کام نہیں کرتے، لہذا یہ کام بیکار ہے، اللہ کو پہلے ہی اعمال پتہ ہے اور اللہ تولے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ٹھیک ہے تولنے کی چیز سمجھ میں آتی ہے، بندوں کے نماز کیسے تولیں گے؟ نماز، ذکر، تلاوت کیسے تولے جائیں گے؟ لہذا کوئی یہ مادی چیز نہیں ہے، لہذا نہیں تولی جائے گی۔ سمجھ رہے بات؟ اس کا انہوں نے انکار کیا اس بنیاد پر کہ اللہ کو سب کچھ بندوں کے اعمال، اقوال، افعال سب پتہ ہیں، لہذا تولیں گے نہیں بلکہ اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ یہاں بھی آگے نہیں، قرآن میں اتنی آیتیں، والوزن یومئذ الحق، والوزن، امام گزشتہ میں نے عرض کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی جو شروعات کی ہے انا اوحینا، وحی سے شروع کی، اس سے شروع کی وحی، اس لیے کہ پوری باتوں کی بنیاد وحی ہے، جو وحی پر ایمان لایا وہ سب باتوں پہ مانتا ہے، جو کہتا ہے میں وحی کوئی نہیں مانتا تو پھر آخر کس کو مانے گا وہ؟ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلی بات وحی کی رچی، پھر حدیث لائی نیتوں کو درست کرو۔ آپ کو پتا ہے بخاری کی سب سے آخری جو حدیث ہے اور اس حدیث سے پہلے جو آیت امام بخاری نے لائے، امام بخاری کا ایک انداز کیا ہے، ہر حدیثوں سے پہلے ایک آیت لاتے باب سے باب پر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب دامت برکاتہ، مفتی اشرف علی صاحب بڑی اچھی بات بولتے تھے کہ ساری محنتیں، سارے کیے کرائے سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ امام بخاری کے بڑے اچھے انداز ہوتے ہیں ان کے کہنے کے، کہتے تھے دیکھو امام بخاری پہلے شروع کرنے سے پہلے نیتوں کو درست کرو، وحی پہ ایمان لاؤ، جب ختم کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اللہ تمہارے اعمال کو تولیں گے۔ یہ ساری حدیثیں تم نے پڑھ لی، یہ ساری روایتیں تم نے پڑھ لی، لیکن اصل چیز اپنے عمل کو بناؤ، عمل تلے گا، عمل اصل بناؤ، عمل تلے گا۔ پھر اس کے ضمن میں امام بخاری نے وہ حدیث سنائی، دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور وہ میزان عدل میں وزنی ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ وزنی ہے۔ اسی لیے بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے عمل، یہاں وزن کس کا ہوگا؟ اخلاص کا، ایمان کا۔ ایک وزن ہوتا ہے مادی، ایک وزن ہوتا ہے معنوی۔ مادی، دیکھا عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں یہ بات ظاہر کر دی، وزن جو ہے نا اناج تولنے کا بھی آلہ ہے، اناج تولنے کا بھی آلہ ہے، نہیں سونا تولنے کا بھی کانٹا ہے، درجہ حرارت ناپنے کا بھی آلہ ہے، گاڑی کتنی رفتار سے چلتی ہے اس کو بھی ناپنے کا آلہ ہے، حتیٰ کہ چاند، سورج اور ستارے جو ان کی حرکتوں کو ناپنے کا بھی آلہ ہے۔ اتنا اللہ نے، کیا اللہ کی قدرت سے ممکن نہیں کہ اللہ ہماری نمازوں اور نمازوں کے اخلاص کو تولنے کے لیے کوئی آلہ قائم کرے؟ سوچ نہیں سکتے،
اللہ کے لیے کوئی بات. اچھا کیوں تولیں گے؟ تاکہ محشر والوں کے سامنے بتا دے دیکھو یہ اخلاص کا وزن ہے. جس طرح مادی چیزوں کا وزن ہوتا ہے معنوی چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے. معنوی کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علامہ انور شاہ کشمیری مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے علم کا بوجھ مجھ پہ پڑا. کیا سمجھ گئے؟ علم کا بوجھ پڑا مطلب یہ ہے کہ وہ معنوی بوجھ ہوتا نہیں. اب ہم جو ہے بیٹھ کے مال رہے ہیں مولانا ممتاز صاحب آ جائیں ہماری زبان بند ہو جائے گی. ہمارے بڑے عالم ہیں بڑے استاد ہیں ہمارے بڑے استاد کی درجے میں اس لیے کہ ان کے علم کا بوجھ ہم پہ پڑتا ہے. ہم سے بڑے اگر کوئی آئے وہ ایک فطری بات ہے چاہے کتنی بھی بات آدمی کو آتی ہو زبان پر لیکن نہیں اس کا ایک اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے حدیث کو لے لے. ایک قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے. ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث 99 اس کی برائیوں کے دفتر کے اعمال اس کے کھول دیے جائیں گے. کہیں گے جاؤ تلا لو. وہ کہے گا کیا تلوائیں 99 دفتر سارے برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا. نہیں لا ظلم اليوم آج ظلم نہیں کریں گے. ایک تیری ایک نیکی. پتہ نہیں کس موقع پر اس نے اخلاص سے اللہ کا کلمہ کہا اللہ تعالیٰ وہ پرچی اس کے ہاتھ میں دیں گے جا یہ بھی تلوا لے. جب اس کو پڑھنے میں وہ رکھ دے گا لراجحت بہن لا الہ الا اللہ وہ تمام پڑھلوں پر اس کا کلمہ بھاری پڑ جائے گا. اسی طرح کی ایک حدیث درود شریف کے بارے میں ہے. درود شریف کا پرچہ تمام برائیوں پہ بھاری پڑ جائے گا. تو یہ کون سا والوزن قرآن پاک میں یہ بتایا وزن ہوگا ہماری نماز کا ہمارے اخلاص کا. اسی لیے اپنے علم میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا وزن پیدا کرنا. وہاں اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو تولیں گے. کس کی نماز میں کتنا اخلاص تھا کس کی زندگی میں کتنا تقویٰ تھا کس کی زندگی میں کتنی پرہیزگاری تھی یہ اللہ تعالیٰ کا. تو لہذا ان چیزوں پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں موت دینے کے بعد اٹھائیں گے. کیوں اٹھائیں گے؟ اچھے عمل کرے ہیں جذبات کو خواہشات کو دبا کر اسے بدلا دیں گے. ایک عیاشی پہ زندگی گزاری اس کو سزا دیں گے اس کے لیے اللہ اٹھائیں گے. عدل کا میزان قائم کریں گے اور اس کے لیے اعزاز کے لیے دائیں ہاتھ میں اس کے لیے نام اعمال دیں گے اور کسی کو بطور سزا کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیں گے اور آخر میں اس کے لیے ٹھکانہ یا تو جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا. اس پر انشاءاللہ اگلے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سزا فرمائے ان چیزوں پر ہمیں ایمان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری رہبری فرمائے. عقل کی گمراہی سے علم کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عملوں کی گمراہی سے بہت آدمی جلد توبہ کر لیتا ہے. عمل میں گمراہ ہونا بڑے بڑے گناہ ہو جائیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. عقل کی گمراہی علم کی گمراہی جس کی بنیاد پر آدمی اسلام کی بنیادوں کا انکار کر دے جس کی بنیاد پر آدمی اسلام کی بنیادوں کو عقل سے سمجھنے لگے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور بعض مرتبہ اس پہ آ کر اللہ پر بات کرتا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو نا وہ دیکھو یجادلون جھگڑتا ہے فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان بغیر دلیل کے. کبر مقتا عند اللہ کتنی بڑی بات اللہ کے اوپر کہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. علم ہے تو اس پہ بولنا ہے. علم نہیں ہے نا نہیں پہ اللہ جانتے ہیں. عقل سے نہیں بات آدمی کرے کہ مجھے میری عقل میں یہ بات سمجھ میں آ رہی اس لیے کہ خواہش کی اتباع خیال کی اتباع ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.